قیام پاکستان کی بنیاد کب رکھی؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر صفدر محمود لکھتے ہیں، آسمانی فیصلے کی تکمیل اور خواب کو حقیقت بنتے صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ہمیں تاریخ فرشتہ سے رہنمائی لینی پڑے گی، کیونکہ تاریخ فرشتہ ہندوستان کی قدیم تاریخ پر ایک مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ فرشتہ کا صفحہ نمبر 101 پر وہ خط درج ہے جو 1192-93 میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج کو لکھا تھا۔ پس منظر کے طور پر یاد رہے کہ شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کے درمیان 1192 میں جنگ ترین ہوئی، جو اس لحاظ سے ایک فیصلہ کن معرکہ سمجھا جاتا ہے کہ اس جنگ نے ہندوستان میں مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا اور مقامی ہندو راجاؤں کی کمر توڑ کر مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار کر دی۔ اس دور میں پرتھوی راج ہندوستان کا طاقتور ترین راجا سمجھا جاتا تھا، اور وہ جب غوری کے مقابلے میں ترین تراوری کے میدان میں اترا تو اس کے ساتھ ہندوستان کے 150 ہندو راجے، 3 لاکھ مسلح فوج اور 3000 ہاتھی تھے، جبکہ غوری کے پاس 1,10,000 فوج تھی۔ یہ اس لحاظ سے ایک فیصلہ کن معرکہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس جنگ میں غوری کو شکست ہو جاتی تو پھر آئندہ شاید کوئی مسلمان فاتح صدیوں تک ہندوستان کا رخ نہ کرتا، اور نہ ہندوستان میں پہلی اسلامی مملکت کی بنیاد رکھی جاتی جس کا بانی شہاب الدین غوری اور اس کا جرنیل قطب الدین ایبک سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ بادشاہان ایک دوسرے کے خلاف مقابلے کے لیے میدان جنگ اترتے تو تلواریں اور نیزے اٹھانے سے پہلے ایک دوسرے کو شرائط بجوائی جاتی تھیں۔ اگر کوئی فریق ان شرائط کو تسلیم کر لیتا تو جنگ صلح میں بدل جاتی، ورنہ خون کی ندیاں بہتیں اور فتح شکست کا فیصلہ ہو جاتا۔ چنانچہ رسم دنیا کے مطابق شہاب الدین غوری نے جو خط پرتھوی راج کو لکھا، اسے پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ گویا پاکستان کی بنیاد کی پہلی اینٹ یہی تھی۔ اس خط میں شہاب الدین غوری نے لکھا کہ اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو تو مجھے پنجاب سندھ اور سرحد کے علاقے دے دو، باقی ہندوستان کے علاقے تم اپنے پاس رکھو، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بلوچستان کا اس میں ذکر نہیں کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی۔ تاریخی طور پر اس مطالبے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان علاقوں میں مسلمان اکثریت میں تھے، یعنی ہندوستان کے دوسرے علاقوں کی نسبت جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ گویا نظریاتی، مذہبی اور آبادی کے حوالوں سے ہندوستان جغرافیائی طور پر تقسیم ہو چکا تھا، جسے مورخین بعد ازاں مسلم انڈیا اور ہندو انڈیا کے ناموں سے یاد کرتے رہے۔ جنگ ہوئی، پرتھوی راج کو اپنے ہندوستانی راجاؤں سمیت شکست ہوئی۔ قطب الدین ایبک جو لاہور میں دفن ہے، فتوحات کے جھنڈے لہراتا دہلی پہنچ گیا، جسے اس نے اپنا مرکز بنایا اور ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس سے قبل مسلمان فاتحین یہ آتے رہے، جن میں غزنی خاندان قابل ذکر ہے کیونکہ پنجاب غزنی سلطنت کا صوبہ رہا ہے۔ اس سے قبل 712 میں محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا، لیکن چند برس بعد 715 میں اسے واپس بلا لیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر مستحکم مسلمان سلطنت قائم نہ ہو سکی۔ بہرحال 1192 تک ان علاقوں میں مسلمان بقایا ہندوستان کی نسبت مقابلتاً اکثریت میں ہو چکے تھے، اور اس میں سب سے اہم کردار صوفیاء اور اولیاء کرام کا تھا، جن کی نگاہ، اخلاق اور کردار نے غیر مسلموں کے دلوں کو مسکر کیا اور اسلام کی روشنی کو پھیلایا۔ دراصل قابل غور بات یہ ہے کہ وہ علاقے جن کا غوری مطالبہ کر رہا تھا وہ جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے منسلک تھے، جبکہ بلوچستان پہلی مسلمانوں کے زیر حکومت تھا، اور یہ بات اس لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے کہ تاریخ پاکستان کی بنیاد اسی اصولی مطالبے کے گرد گھومتی تھی کہ وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جو جغرافیائی طور پر ایک دوسرے سے پیوست ہیں، ان علاقوں پر مشتمل ایک آزاد مسلمان اسلامی مملکت قائم کی جائے، کیونکہ مسلمان دنیا کے ہر اصول اور معیار کے مطابق ایک الگ قوم ہے۔ یہی اصول نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کا سبب بنا۔ یاد رہے پاکستان میں شہاب الدین غوری کے نام سے مظاہروں کے نام بھی رکھے گئے اور کمیاب تجربے بھی کیے جا چکے ہیں۔